کہ بچیوں کو زندہ دفن کیا جا رہا ہے۔ ہاں میرے محبوب کے آنے سے پہلے، اس قرآن کے آنے سے پہلے، وہ دیکھ دنیا کے اندر ماں باپ کی کوئی عزت نہیں ہوتی تھی، ماں باپ کا کوئی مقام نہیں ہوتا تھا، لیکن جب قرآن آ گیا، قرآن نے بتلایا، اور دنیا کائنات کے لوگوں، اللہ تمہیں حکم کر رہا ہے، اللہ کا قرآن تو ہمیں بتا کیا حکم اللہ کا آ گیا۔ اللہ اعلان فرما رہے ہیں، فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا۔ اللہ کا قرآن بتا رہا ہے، او دنیا کائنات کے لوگوں، اللہ فرماتے ہیں عبادت صرف اور صرف میری کرو، میرے سوا کسی کے سامنے جھکنا نہیں، میرے سوا کسی سے ڈرنا نہیں، میرے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنی۔ اللہ فرماتے ہیں عبادت کے لائق میں ہوں۔ اللہ تم کیسے عبادت کے لائق ہے؟ اللہ قرآن کے اندر بیان فرما رہے ہیں، اور دنیا کائنات کے لوگوں، اللہ فرماتے ہیں میں نے تمہیں پیدا کیا۔ اللہ کیسے پیدا فرمایا؟ اللہ کا قرآن بول رہا ہے، فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين۔ اللہ فرماتے ہیں ماں کے پیٹ کے اندر تجھے گندے پانی کے قطرے سے بنانے والا میں ہوں۔ اللہ کو کیسے بنایا؟ فرمایا فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ۔ اللہ فرماتے ہیں پانی کے قطرے سے میں نے تجھے پیدا کیا۔ اتنا غلیظ قطرہ اگر جسم پہ لگ جائے جسم ناپاک، اگر کپڑے پہ لگ جائے تو کپڑا بھی ناپاک۔ اللہ فرماتے ہیں میری عبادت کرو۔ اللہ تیری عبادت کیوں کریں؟ اللہ فرماتے ہیں اپنی سر کو میرے سامنے جھکاؤ۔ اللہ کیوں تیرے سامنے جھکائیں؟ اللہ اعلان کر رہے ہیں، فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم۔ اللہ فرماتے ہیں تیرا خوبصورت چہرہ بنانے والا میں ہوں، اس لیے میری عبادت کیا کر۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے تجھے آنکھیں عطا فرمائی ہیں، فرمایا وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، دو آنکھیں تجھے دینے والا میں ہوں، اس لیے میری عبادت کیا کر۔ اللہ فرماتے ہیں تجھے محبوب کا غلام، تجھے محبوب کا امتی بنانے والا میں ہوں، تیرے اوپر احسان کرنے والا میں ہوں۔ اللہ کون سا تیرا احسان؟ اللہ فرماتے ہیں ویسے تو میرے بے شمار احسان
آنکھیں دی ہیں یہ بھی میرا احسان، ہاتھ دیے یہ بھی میرا احسان۔ اللہ فرماتے ہیں ویسے تو بے شمار احسان ہے، کیوں قرآن کے اندر اعلان ہو رہا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں دنیا کے اندر کوئی ایسی طاقت نہیں ہے جو میرے احسانوں کو شمار کر سکے، میری نعمتوں کو شمار کر سکے۔ فرمایا اللہ کا قرآن اعلان کر رہا ہے، فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ اللہ فرماتے ہیں میری بے شمار تمہارے اوپر نعمتیں ہیں۔ اللہ کون سی نعمتیں ہیں؟ فرمایا تجھے آمنہ کے لال کا غلام بنایا، یہ میری بڑا احسان ہے۔ فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا۔ اللہ فرماتے ہیں میری عبادت کیا کرو۔ اللہ کیوں تیری عبادت کریں؟ اللہ فرماتے ہیں اس لیے کہ تجھے پالنے والا میں ہوں۔ آواز آ رہی ہے الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ فرماتے ہیں میری عبادت کیا کرو۔ اللہ کیسے تیری عبادت کریں؟ اللہ قرآن کے اندر اعلان کر رہے ہیں اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس۔ فرمایا میری نماز پڑھا کرو، میری 5 وقت کی عبادت کیا کرو۔ اللہ ہم جو نماز پڑھیں تو کیا فائدہ ملے گا؟ اللہ کا قرآن بتا رہا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ اللہ فرماتے ہیں نماز پڑھنا تمہارا کام ہے، تمہیں برے کاموں سے بچانا میرا کام ہے۔ وہ دیکھنا ایک بزرگ اللہ والا گیا ہوا ہے، کہاں گیا ہوا ہے؟ ایسی جگہ پہ جہاں رش لگا ہوا تھا۔ اللہ والے نے پوچھا او بھائی کیا بات ہے، یہاں کیوں اتنا رش لگا ہوا ہے؟ وہ جناب کہنے لگے حضرت جی یہاں پہ ایک گندی عورت رہتی ہے، یہ سب لوگ اپنا نمبر لگوا رہے ہیں، پیسے دیں کے بعد اللہ استغفر اللہ ثم نعوذ باللہ غلط کام کا ارادہ رکھتے ہیں، یہ اس عورت کے پاس جائیں گے۔ حضرت نے کہا میرا نمبر بھی لگا تو میں بھی جاؤں گا۔ لوگوں نے کہا حضرت جی آپ کے چہرے پہ سنت رسول موجود ہے، آپ ایک نیک آدمی لگتے ہیں، یہ کیوں کہہ رہے ہیں گندی عورت کے پاس آپ کیوں جانا چاہتے ہیں؟ حضرت نے کہا میں جانا چاہتا ہوں، میرا نام بھی لکھ دو۔ جناب من حضرت کے بار بار اصرار کرنے پر لوگوں نے حضرت کا نام بھی لکھ لیا۔ جب حضرت بزرگ کی باری آتی ہے جناب یہ چلے گئے اس لڑکی کے پاس، جیسے ہی کمرے کے اندر داخل ہوئے حضرت نے اپنی چادر اتاری، چادر اتار کے لڑکی کو پھینکا، فرمایا بیٹی جلدی کر یہ چادر اپنے اوپر بنا لے، اپنے اوپر پہن لے۔ حضرت آپ عجیب آدمی ہیں، یہاں جتنے لوگ بھی آتے ہیں وہ مجھے کہتے ہیں چادر اتار دے، آپ مجھے چادر پہنا رہے ہیں۔ حضرت نے فرمایا او میری بچی میں نے اس محمد عربی کا کلمہ پڑھا ہے جس کے سامنے عورت گزر رہی ہے۔ حضرت نے فرمایا میں نے اس محمد عربی کا کلمہ پڑھا ہے جس کے سامنے عورت گزری۔ حضرت محبوب نے فرمایا او میرا یار بلال جی آمنہ کا لال، فرمایا یہ لے جا رومال، اس پر بچی کا پردہ سوال، اس پر بچی کو پردہ پہنا۔ حضرت جی وہ تو کافر کی بچی ہے، فرمایا بچی بچی ہوتی ہے چاہے کافر کی ہو چاہے مسلمان کی، میں محمد عربی چادریں پہنانے کے لیے آیا ہوں، چادریں اتارنے کے لیے نہیں آیا۔ بزرگ کہنے لگے بیٹی میں نے اس محمد عربی کا کلمہ پڑھا جس محبوب نے بیٹیوں کو پردہ کرانے کا حکم دیا ہے، میں نے وہ قرآن پڑھا جس قرآن کے اندر اللہ اعلان کر رہے ہیں۔ اللہ کا قرآن کیا اعلان ہے؟ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا
أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. اللہ کا قرآن کہتا ہے محبوب آپ مومن کی عورتوں کو بتا دو جب باہر نکلو تو ایسے نہ آیا کرو بے پردہ. تم جب تم بھی پردہ پہناتی ہو آج تو پردے کے اندر بہن کے بیٹھ کے سننے والی میری ماں میری بہنا یہ راجن پوری کا ایک چھوٹا سا سبق یاد کر لے. اللہ کے قرآن نے ہمیں بتایا عورت جب باہر نکلتی ہے اور چادر پہن کے جائے پردہ بنا کے جائے جسم کا کوئی آزاد ہی نظر نہ آئے. میری ماں میری بہنا جب تم بے پردہ ہو کے گھر سے نکلتی ہے خدا کی ساری مخلوق تیرے اوپر لعنت کرتی ہے. اللہ کی طرف سے تیرے اوپر لعنت آتی ہے. میری ماں میری بہنا چھوڑ دے دنیا کی دیکھو زینت تو ایسی بن جا جیسی محبوب کی بیٹی فاطمہ الزہرا. وہ دیکھنا آخری وقت ہے میرے نبی کی بیٹی فاطمہ الزہرا نے اپنے گھر والے حضرت علی کو بلایا. علی فرمایا جی میری گھر والی فاطمہ فرمایا مجھے یوں لگتا ہے کہ میں جانے والی ہوں میرے 3 وصیتیں یاد کر لے میری 3 علامتیں میری 3 نصیحتیں یاد کر لے. جی میری گھر والی نبی کی بیٹی فاطمہ حکم فرما کون سی تیری نصیحت ہے؟ فرمایا پہلی میری وصیت یہ ہے کہ جب میں فوت ہو جاؤں تو میرا جنازہ رات کو لے جانا دن کو نہ لے جانا. اور میری گھر والی فاطمہ نبی کی لاڈلی بیٹی فاطمہ رات کو کیوں جنازہ لے جائیں؟ فرمایا اس لیے تاکہ کوئی بندہ نبی کی بیٹی کے کفن کو بھی نہ دیکھ سکے کوئی بندہ یوں بھی اندازہ نہ لگا سکے کہ فاطمہ الزہرا کا جسم کتنا تھا. میری ماں میری بہنا جب تو بھی پردہ ہو کے جائے گی خدا کی قسم تجھے جنت کے اندر فاطمہ الزہرا کی محفل نہیں ملے گی اس کی مجلس تجھے نصیب نہیں ہوگی. اگر تو چاہتی ہے کہ میں فاطمہ الزہرا کی مجلس میں جنت کے اندر بیٹھ جاؤں میری ماں پہلے جا تو اپنے گھر کے اندر پردے کا ماحول بنا. اگر تو بغیر پردے چلتی پھرتی ہے یاد رکھ لے تیرے اوپر عرش پہ رب بھی ناراض ہے فرش پہ شاہ عرب بھی ناراض ہے. قیامت کے دن تمہیں فاطمہ الزہرا کی شکل بھی دیکھنے کو نہیں ملے گی. جلدی عورتوں کی سردار فاطمہ الزہرا بنے گی لیکن دیدار وہ کر سکیں گے جو فاطمہ الزہرا کی طرح پردہ کریں گی. جناب امام یہ پردے کا حکم اتنا اہم ہے اس پہ تو الگ عنوان بولا جا سکتا ہے. میری ماں میری بہنا تو کسی فیشن کو نہ دیکھا کسی یورپ کے ماحول کو نہ دیکھا. جناب امام تو دیکھ جو اللہ کے قرآن کو دیکھا. میری ماں تجھے اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے میری امی میری بیٹی جب تو باہر نکل تو پردہ بنا کے نکلا کر. وہ بزرگ کہنے لگے بیٹی میں نے اللہ کا قرآن پڑھا اسی قرآن کے اندر اللہ نے اعلان کر دیا محبوب اپنی امت کو بتا دو کہ پردے کے بغیر کوئی باہر نہ آئے پردہ بنا کے چادر بنا کے آیا کرو. بزرگ نے بچی کو پردہ کرایا چادر پہنائی فرمایا بیٹی اب جیسا میں کہتا جاؤں ویسا کرنا. میں نے تیرے لیے پیسے بھی بھر دیے تیرے ٹکٹ بھی ہو کے کروائی ہے لہذا جیسا میں کہتا جاؤں ویسی کرتی جانا. وہ عورت کہنے لگی وہ تو زانیہ عورت تھی
فاحشہ تھی. کہنے لگی ٹھیک ہے آپ نے پیسے دے دیے، اب آپ جیسا کہو گے میں کرنے کے لیے تیار ہوں. حضرت نے فرمایا بیٹی جا ذرا پہلے غسل کر کے نہا کے آ جا. یہ عورت نہا کے پاک صاف ہو کے آ گئی ہے. حضرت نے اللہ کا مصلی بچھایا اللہ کے سامنے، پیچھے عورت کو کھڑا کیا، فرمایا بیٹی اب جیسا میں کہتا جاؤں ویسا کرتے جانا، جیسے میں اٹھتا بیٹھتا جاؤں ویسے تم بھی اٹھتی بیٹھتی جانا. حضرت نے آگے مصلی بچھایا، عورت پیچھے کھڑی ہو گئی ہے چادر بچھا کے. حضرت نے نماز شروع کر دی. اللہ اکبر سبحانک اللہم. وہ بچی بھی ساتھ پڑھ رہی ہے سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک. وہ بچی بھی ساتھ ساتھ عورت پڑھ رہی ہے. حضرت نے آگے پڑھنا شروع کیا، فرمایا بیٹی الحمدللہ رب العالمین. عورت پڑھتی ہے الحمدللہ رب العالمین. حضرت نے کہا الرحمن الرحیم. عورت بھی پڑھ رہی ہے الرحمن الرحیم. حضرت نے کہا مالک یوم الدین. عورت بھی کہہ رہی ہے مالک یوم الدین. حضرت نے کہا ایاک نعبد و ایاک نستعین. پیچھے سے عورت نے کہا ایاک نعبد و ایاک نستعین. حضرت نے کہا اہدنا الصراط المستقیم. عورت کہتی ہے اہدنا الصراط المستقیم. حضرت نے کہا صراط الذین انعمت علیہم، لیکن عورت پڑھتی ہے اہدنا الصراط المستقیم. حضرت نے کہا صراط الذین انعمت علیہم. عورت کہتی ہے اہدنا الصراط المستقیم. حضرت آگے پڑھتے ہیں، عورت پیچھے والا لفظ پڑھ رہی ہے. حضرت نے تیسری مرتبہ پڑھایا صراط الذین انعمت علیہم. عورت پھر کہتی ہے اہدنا الصراط المستقیم. تیسری مرتبہ پڑھنے کے بعد چوتھی مرتبہ حضرت نے آگے پڑھایا تو عورت بھی آگے پڑھ رہی ہے صراط الذین انعمت علیہم. حضرت نے جب نماز مکمل کرائی وہ عورت بھی رو رہی تھی. حضرت نے کہا بیٹی کیا وجہ؟ میں تمہیں آگے پڑھاتا تھا تو پیچھے پڑھتی تھی، میں تمہیں صراط الذین انعمت علیہم پڑھاتا تو اہدنا الصراط المستقیم پڑھتے. کیا ماجرا تھا؟ آگے کیوں نہیں پڑھ رہی تھی؟ رو کے کہنے لگی حضرت جی جب میں نے اللہ کے سامنے ہاتھ باندھے جیسے آپ نے ہاتھ باندھا میں نے بھی ہاتھ باندھا، فوراً میرے کانوں کے اندر آواز آئی وہ دیکھو میری گناہگار بندی مجھے اللہ کے سامنے اپنے ہاتھ باندھ چکی ہے. حضرت جب آپ نے پڑھایا الحمدللہ رب العالمین میرے کانوں میں آواز آئی وہ دیکھو فرشتوں میری بندی مجھے اللہ کی تعریف کر رہی ہے. آپ نے پڑھایا الرحمن الرحیم، آواز آئی وہ دیکھو میری گناہگار بندی میرے سامنے میری تعریفیں کر رہی ہے، مجھے رحمت کے واسطے دے رہی ہے، مجھے میرے رحیم ہونے کے واسطے دے رہی ہے. حضرت آپ نے پڑھایا مالک یوم الدین. حضرت جی میرے کانوں میں آواز آئی اللہ نے فرمایا دیکھو فرشتوں یہ میری بندی مجھے اللہ کی طاقت کو مان چکی ہے. آگے آپ نے پڑھایا ایاک نعبد و ایاک نستعین. میرے کانوں میں آواز آئی دیکھو میرے ملائکہ یہ مجھ سے مدد مانگ رہی ہے، یہ میری عبادت کر رہی ہے. آگے آپ نے پڑھایا اہدنا الصراط المستقیم. پہلے اس کا معنی سمجھو اہدنا الصراط المستقیم اس کا مطلب اللہ مجھے سیدھا راستہ دکھا دے، اللہ مجھے جنت والا راستہ دکھا دے، اللہ مجھے جہنم کے راستے سے بچا لے، اللہ مجھے آگ سے بچا لے، اللہ مجھے جہنم کے عذاب سے بچا لے. اہدنا الصراط المستقیم اللہ مجھے سیدھا راستہ دکھا دے. حضرت جب آپ نے مجھے یہ پڑھایا تو میرے کانوں میں آواز آنا بند ہو گئی. میں حیران ہو گئی اتنا اچھی آواز میرے کانوں میں آ رہی تھی وہ آواز کیوں رک گئی ہے؟ میں نے کہا آگے اس
تک نہیں پڑھوں گی جب تک آواز نہیں آئے گی۔ حضرت جی میں وہی دہراتی رہی، وہی پڑھتی رہی، وہی کہتی رہی، تو بڑی دیر کے بعد میرے کانوں میں آواز آئی، او میرے ملائکہ، او میرے فرشتوں، دیکھو نا میری بندی کو دیکھو، نماز کے اندر سیدھا راستہ مانگ رہی ہے۔ فرمایا یہ تھی تو جہنم کی مستحق، یہ تھی تو اپنے گناہوں کی وجہ سے، اپنی بے حیائی کی وجہ سے جہنم کی آگ کی مستحق تھی، یہ جہنم کے سانپ بچھو کی مستحق تھی، لیکن یہ نماز کے اندر مجھ سے سیدھا راستہ مانگ رہی ہے۔ اور میرے ملائکہ گواہ بن جاؤ، میں نماز کی برکت سے اسے سیدھا راستہ بھی دکھاؤں گا، اسے جنت بھی عطا فرماؤں گا۔ یہ نماز کی برکت، نماز کی برکت۔